الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ درس و بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی کوششوں سے الحمدللہ ایک مسجد کا قیام عمل میں لایا گیا جس کا نام زلیخا مسجد ہے۔ الحمدللہ آج اسی مسجد کے افتتاح کے موقع پر کچھ ہی دن ہوئے یا نماز پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو شاد و آباد فرمائے اور اس کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے اس مسجد کے لیے دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں حصہ ملایا، کوششیں کی، مشکلات کا سامنا کیا، پریشانیاں اٹھائیں، لوگوں کے پاس گئے، تعمیر میں کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کوششوں کی برکت سے مالک کریم ان سب کی مغفرت فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے یہاں کے علاقے کے اسلامی بھائیوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میرے بیان کا موضوع بھی مسجد ہی ہے۔ چونکہ یہاں مسجد کا افتتاح ہے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسجد کے بارے میں احادیث کرام اور بزرگان دین کے اقوال کیا ہیں، مسجد کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اور پھر یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا مسجد کے کچھ آداب بھی ہیں، کچھ ایٹیکیٹس بھی ہیں کہ جن کو بروئے کار لاتے ہوئے بندہ مسجد میں آئے اور مسجد کی برکتیں حاصل کرے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ اپنے بیان کو شروع کروں، حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، جو مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لیے درود پاک بھیجے، اللہ تبارک و تعالی اس درود شریف سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ اللہ تبارک و تعالی اسے حکم فرماتا ہے، صلی علی عبدی کما صلی علی نبی، یعنی درود بھیج میرے اس بندے پر جیسے اس نے درود بھیجا میرے نبی پر۔ وہ فرشتہ قیامت تک اس پر درود پاک بھیجتا رہتا ہے۔ اب جس پر فرشتہ درود بھیجے، جس کو فرشتہ دعائیں دے، اس کی مصیبتیں کیسے حل نہ ہوں، اس کی پریشانیاں کیسے دور نہ ہوں۔ جبھی تو ایک شاعر لکھتا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ جس طرح باب المدینہ کراچی کے اس علاقے میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی کوششوں سے ایک نئی مسجد الحمدللہ یہاں پر آب و تاب سے چمک رہی ہے، یہ واقعہ پہلی بار نہیں بلکہ پاکستان کے کئی شہروں میں سینکڑوں مساجد
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے قائم، بلکہ مجھے کہنے دیجئے صرف پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں، بلکہ ہند و پاک بر صغیر سے اور آگے چلے جائیے، افریقہ کے جنگلات ہوں، امریکہ کے صحرا ہوں اور عرب کی وادیاں ہوں، ہر جگہ فیضان دعوت اسلامی جاری ہے۔ ہم کئی ایسے ملکوں میں گئے جہاں اس سے پہلے ان شہروں کے اندر مسجد نہ تھی، اور جب مسجد بنی تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی کوششوں سے بنی۔ وہاں اذان اور نماز کا اس حوالے سے تصور نہ تھا کہ کوئی مسجد ہو جس میں مسلمان جمع ہوں، جمعے کی نماز ادا کریں، اعتکاف کی برکتیں لوٹے۔ الحمدللہ مدنی قافلوں میں ہم نے جا کر دیکھا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتوں سے دنیا کے کئی ممالک میں سینکڑوں مساجد اور الحمدللہ کئی جگہوں پر دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ کا قیام عمل میں لایا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی الحمدللہ اس علاقے میں یہ زلیخا مسجد بھی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسجد کی شریعت میں اہمیت کیا ہے۔ بعض لوگ ایک بڑا آرڈنری سا کام سمجھتے ہیں، مسجد کے بارے میں کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ مسجد میں جا رہا ہوں، یا یہ مسجد جو ہمارے علاقے میں بنی ہے، ہو سکتا ہے یہاں اس مسجد کے کئی پڑوسی موجود ہوں گے جو قریب رہتے ہوں گے، پہلے مسجد نہ تھی اب مسجد بن گئی۔ بعض اوقات ایسے بد نصیب مسلمان بھی دیکھے گئے کہ مسجد بننے سے خوش ہونا چاہیے، وہاں مسجد بننے سے تشویش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے اب ہمارے علاقے میں مسجد بن گئی، اب تو ٹریفک بھی جام ہوگا، اب تو پارکنگ میں بھی لوگ آئیں گے، اب ہمارے جناب آس پاس کے مکانات کی ویلیو بھی کم ہو جائے گی۔ بہت ساری باتیں مسلمان کہلانے والے شخص کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو سمجھتے ہیں کہ شریعت میں مسجد کب اور کہاں بنانے کا حکم دیا گیا۔ ایسی بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جناب ہر محلے میں مسجد نہیں ہونی چاہیے، ایک بہت بڑا ایریا ہو اس میں ایک مسجد ہو، ٹھیک ہے، یہ اتنی ساری مساجد بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ مسجد کے بارے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان کی زندگی میں مسجد کی اہمیت ہے، اور اس کی حیثیت پر نظر ڈالیں اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں صاف اور نہایت واضح نظر آئے گا کہ مسجد ہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کو رشد و ہدایت کا مصدر بنایا گیا ہے، اور مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں سے دین کی ضیائیں اور نبوت کی میراث تقسیم ہوئی۔ سرکار مدینہ منورہ شہنشاہ مکہ المکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ مسجد ہی تھی۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء، یہ وہ مسجد ہے کہ اگر آج آپ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی طرف جائیں تو مدینہ طیبہ کی حدود شروع ہوتی ہے تو ایک بڑی عالی شان مسجد قائم ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا، اینٹیں رکھنے میں میرے آقا پیش تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ آیا۔ مسجد نبوی وہی ہے کہ جس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا گیا۔ دین حق کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کا اولین درس اسی مسجد کی درسگاہ سے نہ چلا ہو۔ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مسجد سے اس طرح وابستہ رکھی کہ ہم کو ماننا پڑے گا کہ وہ جگہ جس کو مسجد بنا لیا جائے یقیناً کسی ایسی خصوصیت کی حامل ہو جاتی ہے جو کسی دوسرے مکان میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اول تا آخر غور سے مطالعہ کریں، خلفائے راشدین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، بلکہ پوری امت اسلامیہ کے نیک بندوں کی تاریخ دیکھ لیجئے، تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی زندگی کا بگاڑ اور سدھار اس کے مسجد سے تعلق پر موقوف ہے۔ کتنا مسجد میں آتا ہے، کتنا مسجد میں دل لگتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو مسجد کے آداب بجا لاتا ہے، مسجد میں جو کام کرنے کے دیے گئے وہ پورے بجا لاتا ہے، اور جن کاموں سے روکا گیا ان کاموں سے بچتا ہے کہ نہیں۔ تو گویا انڈیکیٹرز یا پیرامیٹرز جو ہیں وہ مسجد سے اس کا تعلق کیسا ہے۔ اگر اس کا تعلق مسجد سے درست ہے یہ مسلمان بھی درست ہے، اگر مسجد سے ناتا ٹوٹا ہوا ہے یا مسجد میں آ بھی جاتا ہے مگر آداب بجا نہیں لاتا تو اس کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں
اس کے بارے میں معلوم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلام میں اجتماعی اور دینی نظام کو چلانے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے آپس میں اتحاد اور اتفاق کے لیے مساجد کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک جگمگا رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کیا فرماتے ہیں، بی بی عائشہ راوی ہیں، ان عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنطف وتطیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھروں میں مساجد کی تعمیر کی جائیں اور انہیں پاک و صاف رکھا جائے۔ گویا مساجد بنانے کا حکم جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم عطا فرمایا، اور ہم نے یہ علماء سے سنا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پر عمل کرنا عین سعادت اور ذریعہ نجات ہے۔ جب مسجد کی تعمیر رسول اللہ کا حکم ہے تو یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، اور رسول اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، جہاں بھی چند گھر ہوں وہاں مسجد کی تعمیر کرنا ضروری ہے کہ ان گھروں کے باسی اجتماعی طور پر عبادت الہیہ کا لطف اٹھا سکیں، اور پانچوں وقت مسجد سے اللہ اکبر کی پرکیف صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ یہ آذان کی آواز جہاں بھی جاتی ہے باعث رحمت و برکت ہوا کرتی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں آذان کی آواز آتی ہے۔ ارے آپ کو اگر اس نعمت کا اندازہ کرنا ہو، میرے سامنے وہ چہرے موجود ہیں جو بیرون ملک بھی سفر کرتے رہتے ہیں، بالخصوص وہ ممالک جہاں مسلم ممالک نہیں ہیں۔ ارے ان سے پوچھئے کہ اذان کتنی بڑی نعمت ہے۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک مدنی قافلہ یو کے اور یورپ کے سفر پر گیا، تو وہاں جا کر ایک نئی بات پتہ چلی کہ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر آذان مائک پر نہیں دی جا سکتی، مسلمانوں پر یہ پابندی ہے۔ تو وہاں مسلمانوں نے کیا سسٹم نکالا ہے کہ انہوں نے ریڈیو سسٹم کیا، مسجد کے امام اور کمیٹی والوں سے ترکیب بنائی اور اپنے گھر کے اندر ایک ریڈیو لگا لیا، اس کی فریکوینسی جو ہے وہ مسجد سے متعلق کر لی۔ جب پانچوں وقت کی نماز کی اذان ہوتی ہے تو باہر روڈ پہ اذان کی آواز نہیں جاتی مگر مسلمانوں کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے۔ اتنی محبت ہے وہاں کے لوگوں کو، کان ترستے ہیں کہ اذان کی آواز سن لیں۔ ارے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے گھر کے باہر، ہمارے گھر کے قریب وہ جگہ آ گئی جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی کے گھر میں غالباً ان کے ماموں تھے، امریکہ سے تشریف لائے۔ جب وہ آئے تو عصر کا وقت ہوا، مثال دے رہا ہوں، انہوں نے وضو کیا، نماز سے پہلے ہی تیاری کی اور مسجد کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، نماز پڑھ کے آئے، پھر تیاری نماز کی شروع کر دی۔ ہمارے یہاں تو رواج دوسرا ہے نا کہ آخری 1 منٹ باقی ہوتی ہے تو ہمیں وضو یاد آتا ہے، بلکہ اس وقت استنجا یاد آتا ہے، پھر وضو یاد آتا ہے، پھر گھر سے چلتے ہیں، جب پہنچتے تو آخری رکعت مل گئی تو مل گئی، نہیں ملی تو نہیں ملی۔ لیکن وہ ابھی عصر سے آئے ہیں اور مغرب کی تیاری شروع، مغرب سے واپس آئے تو عشاء کی تیاری شروع۔ تو وہ جن کے گھر میں ٹھہرے تھے انہوں نے کہا ماموں جان یہ کیا بات ہے، آپ جب سے آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نماز سے آتے ہیں دوسری نماز کی تیاری شروع کر لیتے ہیں، تھوڑا وقفہ بھی دیجیے، ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے اذان میں۔ تو وہ ان کے رشتہ دار کہتے ہیں بیٹا تم کیا جانو مسجد کی کیا اہمیت ہے، ہمیں 25 30 40 کلومیٹر ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے، پھر جا کے ہم اللہ کے گھر میں تھوڑے لمحے گزار سکتے ہیں۔ ارے تمہارے گھر سے نیچے اترتے ہو تو کونے پہ مسجد موجود ہوتی ہے، جب دل گھبرائے مسجد میں چلے جاتے ہو۔ ارے اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہم پردیس والوں سے پوچھو کہ مسجد کتنی بڑی نعمت ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی کہ گھروں میں مساجد کی تعمیر کی جائے تاکہ محلے والے اپنے رب کے حضور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکیں۔ اذانوں کی آوازیں جب ان کے گھروں میں جائیں، روایتوں میں آتا ہے جہاں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے دور چلا جاتا ہے، رب کی رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان گانے کی آواز کو تو پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں سارا دن میوزک بجتا رہے اس کے لیے تو اسے چین آ جاتا ہے،
مگر مسجد کی اذان کی آواز تھوڑی بڑی ہو جائے تو وہ شکوہ کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ اتنا بڑا مائک لگا دیا جائے کہ مریضوں کو تکلیف ہو یا کسی کے آرام میں خلل پہنچے، مگر بینگ اے مسلم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج امام صاحب کی غلطی کی بنا پر مؤذن صاحب نے کسی سہو کی بنا پر مائک کھلا رکھ دیا ہے تو ارے میرے گھر میں آواز آ بھی رہی ہے تو رب کے کلام کی آواز آ رہی ہے، ہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آ رہا ہے، تھوڑا پولائٹ وے میں، تھوڑا اچھے انداز میں جا کر بھی تو گفتگو کی جا سکتی ہے۔ شاید میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ اذان کی آواز بلند ہو جائے، خطبے کی آواز بلند ہو جائے، آج مسلمان کہلانے والا آستینے چڑھا کر مسجد میں لڑائی کرنے آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خوش دلی کے ساتھ مسجد کو قبول کیجئے، اس کی برکتیں حاصل کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی آپ کے گھر پر چھما چھم برسیں گی۔ مزید سنیے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر ہوئی اس کا انداز کیا تھا؟ اے وہ خوش نصیبوں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو لگایا، کچھ نہ کچھ حصہ ملایا، جھومتے چلے جائیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو پہلے اوالی مدینہ میں بنو عمرو بن عوف قبیلے میں تشریف لائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 14 دن قیام فرمایا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نجار کو پیغام بھیجا تو وہ اپنی تلواریں حمائل کیے ہوئے بارگاہ اقدس میں آئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، جس وقت یہ روایت کر رہے تھے وہ منظر ان کی نگاہوں میں تازہ ہو گیا، کہتے ہیں گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر جلوہ افروز ہیں، حضور کے پیچھے ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، بنو نجار کے خوش قسمت صحابہ نے حضور کو اپنے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے، یہاں تک کہ حضور نے اپنا سامان مبارک حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے صحن میں رکھوا دیا۔ یہ وہی وقت ہے جب بنو نجار کی بچیوں نے، اس قبیلے کی بچیوں نے سرکار کا مدینہ پاک میں والہانہ استقبال کیا تھا۔ سنیت الوداع کا مقام ہے، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہ ترانہ بنو نجار کی بچیوں نے گایا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر قربان کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سامان ان کے صحن میں رکھوایا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ جب نماز کا وقت ہوتا، جہاں وقت ہوتا وہیں نماز ادا فرما لیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد شریف بنانے کا حکم صادر فرمایا، ایسا کرو اب مسجد کی تعمیر کی جائے۔ مسجد کی جگہ کے حصول کے لیے بنو نجار کو بلایا گیا اور اب یہ طے ہو رہا ہے کہ یہ جگہ کتنے میں خریدی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے بنو نجار، اپنے اس زمین کے ٹکڑے کی مجھ سے قیمت لے لو، یہ جو ٹکڑا ہے اس کی قیمت مجھ سے لے لو۔ بنو نجار بھی کیسے خوش نصیب ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اس کی قیمت آپ سے نہیں رب سے لیں گے، آپ سے نہیں لیں گے، اپنے رب سے لیں گے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے درختوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ انہیں کاٹ دیا جائے۔ پھر کھجور کے کٹے ہوئے درختوں کو مسجد کے قبلے کی جانب لائن میں رکھ دیا گیا اور اس کے دونوں بازوؤں پر جہاں چوکھٹ کی لکڑیاں رہتی ہیں پتھر رکھ دیے گئے۔ صحابہ کرام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے۔ غور تو کیجئے مزدور کیسے تھے، کس لیے مزدوری کر رہے تھے؟ کہ رب کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اپنا گھر نہیں رب کا گھر بنا رہے تھے۔ صحابہ کرام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور یہ رجس پڑھتے جاتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ فرماتے جاتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ حقیقی بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ گویا میرے آقا مسجد کی تعمیر میں حصہ ملانے والوں کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو مسجد کے اندر اپنا حصہ ملاتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے، ایک بار ہم بھی کسی مسجد کے لیے کسی اسلامی بھائی کے پاس گئے تو وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر فوراً سامنے آ گئے۔ تو میں نے اس طرح کچھ گفتگو ہوئی کہ حضرت آپ کام کاج کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب ارشاد کیا، آج تک مجھے وہ جواب یاد ہے۔ اللہ ان اسلامی بھائی کو جزائے خیر دے، عرض کر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا ذہن بنے۔ وہ کہنے لگے مجھے اس کام کی بڑی لالچ ہے،
یہ کام جب بھی میرے سامنے مسجد کا آ جاتا ہے میں سارے کام چھوڑ دیتا ہوں، اور کیوں نہ چھوڑوں کہ جب اللہ کا گھر بنایا جائے تو اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ سنیے، اپنی بات نہیں کر رہا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قال عثمان سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اے وہ اسلامی بھائیوں جو مسجد میں حصہ ملاتے ہیں، جو مسجد کی تعمیر و توسیع میں کوششیں کرتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یاد رکھیے، مساجد کی تعمیر اللہ کی یاد کا طریقہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ جس نے اللہ کا گھر بنا دیا، میرا رب اس کو کیسا انعام عطا فرماتا ہے کہ اسے وہ گھر عطا فرماتا ہے جو دائمی ہے، قائمی ہے، کبھی جس گھر پر زوال نہیں آئے گا، ہمیشہ رہنے والے جنت کا گھر عطا فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک سنیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، عرض کرتے ہیں میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، جس نے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب مسجد کا تو مدعا یہ ہے، مسجد بنائی اس لیے جاتی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن اگر جس مسجد کی تعمیر کی غرض ذکر الہی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس میں روک دیا جائے تو ایسی جگہ کو صورتاً تو مسجد ہی کہیں گے، لیکن حقیقتاً وہ مسجد برکات سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو جو مساجد میں ذکر الہی سے منع کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، انہیں ظالم ترین کہا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اس آدمی سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مساجد میں ذکر الہی سے منع کرتا ہے اور ان مساجد کو بے آباد کرنے کی سعی میں مصروف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ دنیا بھر میں یہ سلسلہ سنا جا رہا ہے، اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی یا ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو مسجد کے متولی ہیں، مسجد کے جناب کمیٹی میں ہیں، ٹرسٹ میں ہیں، اور اگر وہ مسجد میں ذکر الہی سے منع کرتے ہیں، مسجد میں نیکی کے کاموں سے منع کرتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، جس نے لاکھوں کروڑوں کی تقدیر کو بدل دیا۔ وہ مدنی ماحول کہ جو الحمدللہ اب جس انداز سے پھیلتا جا رہا ہے، اس کے تعارف کی حاجت نہیں ہے۔ شرابی شراب چھوڑ چکے، بے نمازی نمازی بن چکے، حرام کمانے والے حلال کی جستجو میں لگ گئے، ماں باپ کے نافرمان آج ماں باپ کے فرما بردار ہو گئے۔ اور اگر دعوت اسلامی کے طریقہ کار پر غور کیجئے تو مدنی قافلے یہ دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ مدنی قافلے کہاں ٹھہرتے ہیں؟ مسجد میں ٹھہرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر ایسے کوئی اسلامی بھائی سن رہے ہیں، میں اس آیت کی تفسیر بیان نہیں کر رہا، یہ تو مفسرین کا کام ہے، مگر غور کر لیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے گھر میں ذکر الہی سے منع کرنے والے، نیکی کے کام کو روکنے والوں میں ہمارا شمار بھی نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، ہم نے یہ آیت کا ترجمہ سنا، ایک بار پھر سنیے، اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں ذکر الہی سے منع کرتا ہے اور ان مساجد کو بے آباد کرنے کی سعی میں مصروف ہو۔ یقیناً وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے جو مساجد میں ذکر الہی کرنے سے روکتا ہے اور مساجد کی آباد کاری میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یقیناً وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو مساجد کو آباد کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور مساجد کو آباد کرنے کی سعی کرتا ہے۔ اب اس کے برعکس دیکھیے، اگر رکاوٹ ڈالنے والے کو ظالم ترین کہا جائے تو لا محالہ اس کو آباد کرنے والے کو خوش قسمت ترین کہا جائے۔ وہ اسلام میں بہت اچھے ہوتے ہیں جو مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، مسجد کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں، مسجد کے اندر جناب راحت نمازیوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسے اسلامی بھائیوں میں اپنا نام لکھوانا چاہیے جو مسجد کی خدمت کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ اب جناب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ زلیخا مسجد والوں نے ٹھیک ہے، علاقے والوں نے مسجد تو بنا لی، لیکن مسجد تو جناب ایک بڑی عالی شان بہت بڑی عمارت کا نام ہے،
یہ تو انہوں نے ایک فلیٹ یا 2 فلیٹ لے لیے اور انہوں نے مسجد بنا لی، اب کیا وہ ثواب انہیں بھی ملے گا؟ یا جنہوں نے پیسے ملائے ان کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی شاندار مسجد ہو، بڑے بڑے مینارے ہوں، بہت سارے ہزاروں نمازی آ سکیں تو پھر یہ جنت میں گھر ملے گا۔ قربان جائیے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر غیب پر شاید میرے آقا کی نظر اس دور پر ہو کہ جب زمینیں بڑی مہنگی ہوں گی، مسجدیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی جگہ پر بھی بنانی پڑیں گی، محلے بڑی تیزی سے آباد ہوں گے، اپارٹمنٹس کا دورہ ہوگا اور وہاں پر چھوٹی جگہ پر ہی مسجد کا قیام عمل میں لانا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اگرچہ قطع کے گھونسلے کے برابر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک گھونسلے کی مثال دے کر میرے آقا نے فرما دیا چاہے ایسی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے میرے رب کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے، دل دیکھا جاتا ہے، وہ مال کو نہیں دیکھتا۔ کوئی شخص لاکھوں خیرات کر دے، لاکھوں راہ خدا میں دے دے، خلوص نہ ہو، ریاکاری اس کا مقصد ہو، لوگوں میں برتری اس کا منشا ہو تو اس کے لاکھوں کی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی غریب ہو 1 روپیہ ہی راہ خدا میں دے مگر منصب اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 روپے کو لاکھوں سے زیادہ قبول فرماتا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں نا کسی کے باغ کی قیمت نہیں ہے، کسی کے کھجور کی قیمت ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ دل کیا تھا، اس میں نیت کیا تھی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی غور کیا کہ یہ مال جو آج جس کے لیے میں دن رات دوڑ رہا ہوں، کما رہا ہوں، میرے بعد اس مال کا کیا ہوگا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ مال تو اس کا وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا یا آگے اپنے لیے صدقہ جاریہ کر دیا۔ اب مجھے بتائیے جو کھا لیا ختم ہو گیا، پہن کر پرانا کر لیا، اب اگلے اکاؤنٹ میں ہم نے کیا ڈالا؟ اب جو حدیث پاک میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث ہے، غور سے سنیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جن اعمال اور جن نیکیوں کا ثواب مومن کو اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے وہ کون سے ہیں؟ غور سے سنیے۔ نمبر 1، علم جس کی اس نے کسی کو تعلیم دی اور اسے پھیلایا۔ نمبر 2، نیک اولاد کو چھوڑا۔ نمبر 3، قرآن کریم جس کا اس نے کسی کو وارث بنایا۔ نمبر 4، مسجد جو اس نے تعمیر کی۔ نمبر 5، مسافروں کے لیے کوئی رہائش گاہ تعمیر کی۔ نمبر 6، نہر جاری کی۔ یا نمبر 7، صدقہ جس نے اپنی زندگی میں زمانہ صحت میں اپنے مال سے نکال دیا۔ ان تمام اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے اپنے نامہ اعمال میں کیا ایسے اعمال چھوڑے ہیں؟ کیا ایسی کوئی تیاری کی ہے ہم نے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسے کام باقی رہ جائیں کہ ہم رہیں نہ رہیں، یہ ثواب جاریہ کا کام رہے؟ اب باری باری علم، اب ایسے بھی علماء ہیں، ایسے بھی لوگ علم سیکھتے ہیں جو نہ کتاب لکھتے ہیں نہ کسی کو علم سکھاتے ہیں، تو اس میں ثواب جاریہ کی امید کم، مگر وہ لوگ جو صبح و شام درس دیتے رہتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں، احادیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، شاگرد چھوڑ کے جاتے ہیں، تو وہ علماء دنیا سے چلے جائیں ان کے شاگرد ان کے لیے ثواب جاریہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ عالم نہیں بن سکے اب تک، اپنے بچوں کو عالم بنائیے کہ آپ کا بیٹا اگر عالم دین ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح جو کتابیں لکھتے ہیں علماء کرام، جب تک وہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں پہنچتا ہے۔ پھر نیک اولاد، آج میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو کیسا ٹرین کیا ہے؟ کیا ایسی اولاد تیار کر لی ہے جو مرنے کے بعد ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گی، یا ایسی اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ معاذ اللہ مرنے کے بعد ہمارے قبر میں ہمیں سزا سنائی جائے؟ آج ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، شراب کا کاروبار اور جناب جوا، سب کچھ برے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ والدین نے تربیت نہیں کی ہوتی، اور مرنے کے بعد والدین کے نامہ اعمال میں گناہ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا بچہ ہو جو قرآن پڑھنا جانتا ہو، جناب دعوت اسلامی کا مبلغ ہو، حافظ قرآن ہو، عالم با عمل ہو، اگر آپ کا بچہ
لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا ہو تو مرنے کے بعد بھی والد کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے گا، ایصال ثواب کی کوششیں کرتا رہے گا۔ اب میں اور آپ سوچیں ہم نے ایسی اولاد تیار کی کہ نہیں؟ اب آئیے قرآن کریم، آج وہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی جو قرآن کریم مساجد میں یا مدارس میں رکھتے ہیں، جب تک پڑھا جاتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث پاک میں یہ بھی بتایا کہ مسجد، اب سوچئے جو لوگ مسجد بناتے ہیں یہ کتنا بڑا ثواب جاریہ ہے۔ یہ صرف نمازیں نہیں ہوتی، اذان کی آواز اس مسجد سے گونجتی ہے، جتنے لوگ جواب دیتے ہیں اس کی نیکیاں انشاءاللہ مسجد بنانے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ پانچوں وقت نماز، جمعہ کی نماز، اگر مسجد میں درس و بیان کا سلسلہ جاری ہے، اگر مدرسے کے معاملات ہیں، جو کچھ مسجد میں ہوتا رہے گا، اگر مدنی قافلوں کی آمد و رفت ہے، اور یہ مسجد تو ایسا ثواب جاریہ ہے، ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس زمین پر مسجد کی نیت کر لی جائے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ تو جو مسجد میں حصہ ملاتا ہے انشاءاللہ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اگر اب تک ہم نے، مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں، اگر اب تک ہم نے کسی مسجد میں حصہ نہیں ملایا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر میری قبر میں مجھے جانا ہے، 2 گز زمین کی حاجت ہے، تو کم از کم اتنی تو کوشش کروں کہ کسی مسجد کی زمین میں 2 گز کی رقم جو ہے میں پیش کر دوں، کہ شاید اس 2 گز زمین مسجد کی برکت سے میری 2 گز کی قبر میں راحتیں نصیب ہو جائیں، وہ قبر نور العنا نور بن جائے، جب تک سجدے ہوتے رہیں گے مجھے نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مسجد میں آج کل بہت کوشش کی جاتی ہے خوبصورت مسجد بنائی جائے، ٹائلز لگائے جائیں، ماربل لگائے جائیں، صاف ستھری مسجد ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جناب اس کی کیا حاجت ہے، مسجد نبوی تو پہلے جناب کھجوروں کے درخت پر تھی، کچی زمین تھی، تو یہ اب اتنی خوبصورت مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد کچی اینٹوں اور لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے ستون جو تھے وہ کھجور کی لکڑی کے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس مسجد میں کچھ بھی اضافہ نہ فرمایا، پھر حضرت عمر نے اس میں کچھ اضافہ فرمایا، اسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک کی بنیادوں پر کچی اینٹوں اور لکڑی سے تعمیر کروایا، اس کے ستون دوبارہ بنائے، اور پھر حضرت عثمان غنی نے اس میں تبدیلی کی اور بہت زیادہ اضافہ کر دیا، اس کی دیواریں منقوش پتھروں اور چونے کی بنائیں، اور اس کے ستون منقوش پتھروں کے بنائے، اور اس کی چھت پر ساگوان کی لکڑی کی چھت بنائی گئی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علماء کرام لکھتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچی مسجد تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑی آزمائشوں کا دور تھا، وہ توسیع نہ فرما سکے، حضرت عمر فاروق نے کچھ توسیع فرمائی، مگر عثمان غنی کا جو ابتدائی دور تھا وہ بڑا آرام کا اور اسلام پر آرام و آسائش کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق کی فتوحات کی بنا پر مال غنیمت جو تھا، مال جو تھا، بیت المال جو تھا وہ بھی بھرا ہوا تھا، آپ نے شاندار تعمیر فرمائی، منقش پتھروں سے اور ساگوان کی لکڑی سے مسجد کو تعمیر فرمایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی نے اپنے عمل سے ملت اسلامیہ کو ایک سبق دیا کہ اپنے دور کے مطابق مساجد میں نقش و نگار والے پتھر استعمال کرو اور اعلیٰ سے اعلیٰ لکڑی استعمال کرو۔ یہ خلیفہ راشد کا عمل مبارک ہے، اور خلیفہ راشد کا عمل اس امت کے لیے حجت ہے اور اس پر باعث اجر و ثواب ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عارف باللہ حضرت خواجہ محمد سلطان عالم صدیقی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے غلاموں کو فرماتے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اللہ کے گھر اپنے گھروں سے اچھے ہونے چاہیے۔ شاندار تعمیر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسی تعمیر ہو کہ بندہ سکون کے ساتھ اس میں نماز پڑھے تو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بڑی پیاری حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ کسی آدمی کو کہ وہ مسجد میں آنے جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں جب کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، پہلے جب نئی ہم نے گاڑی سیکھی تھی تو ہمیں فرسٹ گیئر لگاتے ہوئے، سیکنڈ گیئر لگاتے ہوئے بڑا یاد رکھنا پڑتا تھا، مگر جب عادت میں شامل ہو گیا تو اب چاہے دماغ کہیں بھی ہو، گاڑی ہو، اسکوٹر ہو، وہ اپنے طور پہ چلتی رہتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔
کہ کب فرسٹ گیئر لگا, کب سیکنڈ گیئر لگا. اس طرح آپ دنیا کے بہت سارے کام کرتے ہوں گے, جو کمپیوٹر چلاتے ہوں گے, جو آفس میں ایک فارمل کام کرتے ہوں گے, یہ تمام کام ان کی عادت میں شامل ہو گئے. اب کانشیسنس کے ساتھ وہ کام نہیں کرنے پڑتے, بلکہ خود بخود مزاج میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جن کے مزاج کے اندر, جن کی تربیت کے اندر, جن کی طبیعت کے اندر مسجد میں آنا جانا شامل ہو جاتا ہے. انہیں مشقت نہیں کرنی پڑتی, اپنے آپ کو مارنا نہیں پڑتا کہ چلو بستر سے اٹھنا ہے مسجد میں جانا ہے, بلکہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے خود بخود ان کے قدم مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں. حدیث پاک ہم نے سنی کہ جس کا مسجد میں آنا جانا زیادہ ہو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور وہ لوگ سوچیں کہ جن کو مسجد میں آنا بھاری پڑتا ہے, مسجد میں آنا مشکل پڑتا ہے. روایتوں میں آتا ہے مومن وہ ہے کہ مسجد میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی, اور مسجد سے باہر مثال ایسی ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا حال کیا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے پانی کے باہر مچھلی ہے. گھڑی پہ نظر ہو رہی ہے, بار بار گھڑی دیکھتے ہیں, ارے 1 منٹ جماعت لیٹ ہو گئی, ابھی تک امام صاحب نہیں آئے, 2 منٹ لیٹ ہو گئی, ارے 4-5 منٹ جماعت لیٹ ہو جائے تو نماز کے بعد میٹنگ بیٹھ جاتی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ وقت پہ نماز پڑھی نہیں ہوئی, وقت پہ اذان نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ہم 5 منٹ لیٹ ہو گئے مسجد کے اندر, اور 5 منٹ بیٹھنا نصیب ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹائم پہ نماز ہونی چاہیے, ٹائم پہ اذان ہونا چاہیے, مگر اپنے دل سے پوچھیے ارے آپ کو مزید 5 منٹ مسجد میں بیٹھنے کا موقع مل گیا. روایتوں میں آتا ہے جو نماز کے انتظار میں ہے وہ بھی نماز میں ہے. وہ خوش نصیب ہوتے ہیں اسلامی بھائی جو اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں اور اب نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہیں. ہر لمحہ وہ نماز کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ بس سلام پھرے, دعا کے لیے بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, سب سے پہلے باہر نکلنا ہے. بد نصیب ہے وہ شخص جو سب سے آخر مسجد میں آئے اور سب سے پہلے مسجد سے باہر جائے. اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں لگتا ہے, اللہ کے گھر میں اسے راحت ملتی ہے, اسے سکون نصیب ہوتا ہے, جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور سب سے بعد میں وہ مسجد سے باہر جاتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس ہر مسجد کے اندر, بلکہ کئی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسجد کی جس کی رونق انہی کی وجہ سے ہوتی ہے. غور سے سنیے عزت والا کون ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور احسن طریقے سے وضو کیا پھر وہ مسجد میں آیا تو وہ اللہ کی زیارت کرنے والا ہے. تو جس کی زیارت کے لیے آیا جائے اس پر حق بنتا ہے کہ زیارت کرنے والے کی عزت کرے. اللہ اکبر. ایک اور روایت میں سنتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا رب کا مہمان ہے, اب میزبان کی یہ کرم نوازی ہے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے, اسے انعام سے نوازے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ذرا غور تو کیجئے کہ آ رہا ہے مسجد میں کس کے لیے؟ رب کی زیارت کے لیے, رب کا مہمان بن کے. اب میں آپ سب سے سوال کروں گا, اگر آپ کو کسی بہت بڑے سیٹ کی دعوت میں جانا ہو, کسی بہت بڑے باس کی دعوت میں جانا ہو, بہت بڑا پیسے والا ہے, ایک بڑے آڈیٹوریم کے اندر, ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر اگر دعوت ہے, آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ صبح صبح تو جناب ہیئر اسٹائل بنانے کے لیے لوگ جاتے ہیں, پھر جناب اپنے آپ کو سنوارتے ہیں, گھر والے بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں, کپڑے استری کیے جاتے ہیں, باہر گھر میں بتا کے جاتے ہیں اچھے والے کپڑے نکال کے رکھنا, فلاں عطر بھی نکال کے رکھنا, جو پرفیوم استعمال کرتے وہ کہتے ہیں جناب فلاں پرفیوم نکال کے رکھنا. کیوں بھائی؟ ارے وہ فلاں سیٹ کی دعوت میں جانا ہے, بڑے بڑے لوگ آئیں گے, کپڑے بھی اچھے ہوں, جوتے بھی پالش ہونے چاہیے, اگر امامہ پہنتے تو امامہ بھی استری والا ہو. میں مذہبی لوگوں سے مخاطب کرتا ہوں, اگر داڑھی شریف ہے تو جناب داڑھی پہ تیل بھی لگا ہوا ہو, اچھی طرح کنگھی بھی کی ہوئی ہو. اور جو دنیاوی لوگ ہیں وہ تو کیا کچھ کرتے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں. پوری بلڈنگ کے اندر 4تھی منزل سے نیچے اترتا ہے تو پوری سیڑھی خوشبو سے تر ہو جاتی ہے, اتنی خوشبو لگا کے لوگ اترتے ہیں. کیوں بھائی؟ دعوت میں جا رہے ہیں. مجھے بتائیے, ایک دنیاوی سیٹ کے پاس جانا ہے, اتنا اہتمام ہے. ہم نے حدیث میں سنا کہ جو مسجد میں آتا ہے وہ رب کا مہمان ہے, رب کے گھر میں آ رہا ہے. ارے کبھی مسجد میں آنے کے لیے اہتمام کیا؟ ارے گھر میں میلے کچیلے کپڑے پڑے وہی پہن کے چل پڑتے ہیں. کیوں؟ نماز پڑھنے جانا ہے, آفس تھوڑی جا رہا ہوں, ابھی آفس واپس آ کے شاور لے کے کپڑے چینج کر کے پھر آفس جاؤں گا. ارے تف ہے, رب کے گھر میں جا رہے ہو, یہ اہتمام ہے, یہ انداز ہے.
آج دنیا دار کے سامنے پیش ہونے کے لیے میرے پاس اچھا لباس ہے، آج ایک دنیا دار لوگوں کے پاس جانے کے لیے میں اچھی خوشبو لگانے کے لیے تیار ہوں، میں اچھا دکھوں اس کے لیے تیار ہوں۔ ارے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی اس کی تیاری کا ذہن نہیں ہے، میں میلے کپڑے لیے، جسم کی بدبو لیے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، میں رب کے گھر میں جا رہا ہوں جہاں فرشتے سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب بندہ تلاوت کرتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اس کے منہ کے ساتھ فرشتہ منہ لگا لیتا ہے، اور اگر اس کے منہ سے بو آتی ہے تو وہ دور چلا جاتا ہے۔ آج بتائیے، آج ہمارے برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، یہ حال ہوتا ہے پسینے کی بدبو کا کہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو مسجدوں کے آداب نہیں پتا، حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ پاک و صاف رکھنے کی جگہ ہے، مگر ہمارے پاس مسجد کے لیے کوئی ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے۔ ایسا عام بازار بنا دیا ہم نے مسجد کو کہ مسجد میں جس کو آنا ہے منہ اٹھائے آ جائے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رب کا گھر ہے، ہم رب کے مہمان ہیں۔ ارے دنیا دار کے مہمان بنتے ہو تو اتنی تیاری ہے، رب کا مہمان بنے تو بندے کی کیا تیاری ہونی چاہیے۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، جب وضو فرماتے تو زرد ہو جاتے، کانپنے لگتے۔ لوگ کہتے حضور یہ آپ جب بھی وضو فرماتے ہیں آپ کا یہ حال کیوں ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے ایک خیال آتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں، کیا منہ دکھاؤں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کبھی ہمارے دل پر یہ لرزہ طاری ہوا؟ مسجد میں مستی مذاق بات چیت ہنسی مذاق سب ہو رہا ہے، اور آج ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میں کس کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آج اگر ہم جناب کسی پیسے والے کے گھر میں جائیں، مہمان بنا دیے جائیں، بڑا سا بنگلہ ہو، تو اپنے بچے کو سمجھا کر جاتے ہیں، بیٹا شور مت کرنا، کوئی چیز پر ہاتھ مت لگانا ہے، کسی چیز کو چھیڑنا مت۔ کبھی مسجد میں آتے ہوئے اپنے بچے کو سمجھایا آپ نے کہ بیٹا آواز مت نکالنا، نماز ہو رہی ہے ادب سے بیٹھنا؟ بلکہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لانا منع ہے جو مسجد کا ادب پامال کرتے ہیں، اور اگر اتنے بچے ہیں کہ جو قریب البلوغ ہیں، آپ چاہتے ہیں ان کی نماز کی عادت ہو، تو آپ نے کتنی دیر درس دیا ان کو؟ اپنے کسی کا مہمان بننے گئے تو بڑے آداب سکھائے، اور اگر بچے نے اس کے گھر میں جا کر بدتمیزی کی تو گھر واپس آ کر بچے کو ڈانٹا، بلکہ مارا بھی کہ تمہیں سمجھایا تھا وہاں جا کر بدتمیزی مت کرنا۔ کبھی مسجد میں آپ کے بچے نے بے ادبی کی، آپ نے ڈانٹا اس کو؟ بلکہ آپ کے بچے کو کوئی ڈانٹ دے تو آپ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، حالانکہ وہ بے شک بچہ سب کی نماز برباد کر دے۔ میں سکھانا اور چوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں مسجد کی وقعت کیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، اور اگر کوئی قطعہ زمین سب سے زیادہ رب کو ناپسند ہے تو وہ بازار ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد کی تعظیم کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے محلے میں مسجد آ چکی۔ ارے آپ کو تو جھوم جانا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے، زمین کا ٹکڑا ہے، وہ مسجد ہے، اور وہ پسندیدہ ٹکڑا جو ہے ہمارے محلے میں آ چکا ہے۔ اب میں جتنا وقت ہو رب کے اس پسندیدہ جگہ پر گزاروں۔ اب میری زندگی کے میرے روز مرہ کے اگر ڈبل 12 گھنٹے میں کچھ گھنٹے زیادہ سے زیادہ گزریں تو وہ اللہ کی اس پسندیدہ جگہ پر گزریں۔ میرے رب کو جو جگہ پسند ہے، آج میرے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے 15 گھنٹے بازار میں گزرتے ہیں، کیونکہ مال کمانا ہے۔ مسجد میں کتنی دیر گزرتی ہے؟ ارے اپنے آپ کو مسجد سے اپنے اندر لگاؤ پیدا کیجئے۔ اب آخر میں نے کچھ مسجد کی برکتیں، مسجد کے کچھ فضائل، مسجد کی کچھ اہمیت بیان کی۔ اب آخر میں مسجد کے کیا آداب ہیں، آپ نے یہ ذہن تو بن رہا ہے کہ واقعی ہمیں مسجد کا احترام کرنا چاہیے، مسجد کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے۔ اب مسجد کے آداب کیا ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی اس کا مطالعہ کریں۔ اس رسالے کا نام ہے مسجدیں خوشبودار رکھیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، مسجدیں خوشبودار رکھیے۔ یہ مسجد کی جو کمیٹی کے اسلامی بھائی ہیں، مسجد کے جو کرتا دھرتا اسلامی بھائی ہیں، یہ اس رسالے کو ہو سکے تو مسجد میں تعداد میں رکھیں اور اپنے نمازیوں کو دے دیں، تو انشاءاللہ اس سے ذہن بنے گا۔ اسی سے چند باتیں آخر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم سب کا ذہن بنے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ مسجدیں بنانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ابی داؤد شریف کی مسجد ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔ اگر بتی کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ باہر جلائی جائے تاکہ اس سے بارود کی ماچس وغیرہ کی بو نہ نکلے، مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیے، یعنی ابھی خواہش باقی ہو تو ہاتھ روک لیجئے،
کیونکہ اگر منہ میں بدبو ہو تب بھی مسجد میں جانا حرام ہے۔ اور آج یہ وبا عام ہے کیونکہ کھانے پینے کا کلچر ہے، فوڈ کلچر ہے، ہر چیز کھانی ہے، کچی پیاز بھی کھانی ہے، لہسن بھی کھانا ہے، کباب بھی کھانے ہیں، سموسے بھی کھانے ہیں، برگرز بھی کھانے ہیں، لیکن منہ کا صفائی کا تو خیال نہیں ہے، مسواک کی عادت نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں مسجد میں جس کی منہ میں بدبو ہو اس کا جانا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 7 صفحہ 384 پر ہے، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لے اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچی، یہ حرام ہے۔ اور دوسرے نمازی نہ بھی ہوں تو بدبو سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث میں ہے جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اب سوچئے میرے پیارے اسلام بھائی، کیا مسجد کے آداب ہیں کہ منہ میں بدبو نہ ہو۔ اب پسینے کی بدبو ہو رہی ہے، کچھ لوگ جناب ایسا مرہم لگاتے ہیں، ایسی جناب ان کا کاروبار ہوتا ہے، کچھ مکینک لوگ ہوتے ہیں کہ لباس سے بو آ رہی ہوتی ہے، ایسی صورت میں مسجد میں وہ جماعت پڑھنے نہ آئے کیونکہ اس کا آنا حرام ہے۔ اپنے آپ کو پہلے پاک و صاف کرے پھر مسجد میں آئے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی پیاری مدنی نسخہ، ایسے تو بہت سارے نسخے ہیں کہ منہ کی صفائی کرے، کم کھائے، منہ کے اندر جناب گلاب کی پتیاں چبائے تو منہ کی بدبو کا علاج ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا پیارا درود پاک ہے، سنتے جائیے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ جو کوئی ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لے گا اس کے منہ کی بدبو ظاہر ہو جائے گی۔ سرکار کے نام کی برکت دیکھیے، 11 بار ایک ہی سانس میں یہ درود پاک پڑھ لے، میرے آقا کے نام کی یہ برکت ہے تو میرے آقا کا علم کیا ہوگا؟ میرے آقا کا پسینہ وہ ہے، آج ہم پسینے میں شرابور ہو جائیں تو جناب بو آنے لگتی ہے، گھن آنے لگتی ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بچی کی شادی ہے، خوشبو نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک کھلے منہ والی شیشی لے آنا۔ وہ صحابی شیشی لے کے پہنچتے ہیں، مصطفیٰ کریم اپنے بازوؤں سے نکال کر پسینہ اس میں جمع کر کے دے دیتے ہیں۔ صحابی یہ نہیں کہتے، یہاں صحابی کا عقیدہ بھی دیکھیے، یہ نہیں کہتے آقا خوشبو مانگنے آیا ہوں، پسینہ دے رہے ہیں۔ وہ صحابی بھی جانتے تھے، مصطفیٰ کریم بھی جانتے تھے، وہ پسینہ مبارک لے کر گھر جاتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اپنی بچی کو وہ میں نے پسینہ مبارک دے دیا، شادی کا دن ہے، خوشبو کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم جب سے میں نے وہ خوشبو لگائی ہے میرا گھر بیت الطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، مدینے میں میرا گھر خوشبو والا گھر مشہور ہو چکا ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں۔ آج بھی مدینے چلے جائیے، خدا کی قسم جو خوشبو آج بھی مدینے کی گلیوں میں موجود ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں نہیں۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ میرے آقا کو جب صحابہ ڈھونڈنے نکلتے تو کوئی کسی سے پتہ نہیں پوچھتا تھا، گلیوں میں اور راستوں میں میرے آقا کی خوشبو راستہ بتا دیتی تھی۔ عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ آقا آپ کی راہ گزر کی شناخت یہ ہے کہ اس کی زمین عنبر ہو جاتی ہے، ہوا عبیر ہو جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا مسجد کے آداب ہیں اور بہت سارے آداب ہیں، لیکن مختصراً میں چند باتیں عرض کرتا چلوں کہ مسجد کے اندر آج ہم نے مسجد کو بازار بنا دیا ہے۔ آج مسجد میں جناب فضول باتیں کی جاتی ہیں، بالخصوص جب اعتکاف کا وقت ہوتا ہے یا مدنی قافلے میں اسلامی بھائی آتے ہیں، غیر ہمیں امیر قافلہ سمجھاتے ہیں، لیکن ہماری نیچر ہی ایسی بن گئی ہے جب تک ہنسی مذاق نہ ہو، جب تک دنیاوی بات نہ ہو، آج مسجد میں بیٹھ کر سیاست کی گفتگو کی جاتی ہے، چند نمازی جمع ہو جائیں تو جناب ملک کے حالات پر بحث ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے آداب کیا ہیں، ہمیں مسجد میں فضول باتوں سے کس قدر بچنا چاہیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی شہرائے آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب فیضان اعتکاف میں لکھتے ہیں، سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں ہے۔ تو مساجد میں دنیا کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح سرکار علیہ والسلام کے ایک غلام حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری کیا فرماتے ہیں
کہ مسجد میں مباح بات کرنا مکروہ تحریمی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. آج مسجد میں ٹھٹھا مذاق ہو رہا ہوتا ہے, فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی اگر آپ مسجد میں فضول باتوں سے نہیں بچ سکتے تو مسجد میں کم آیا کیجیے. ایسا نہ ہو آئے تو نیکیاں کمانے ہیں, آئے تو برکتیں حاصل کرنے ہیں, اور جب واپس جائیں تو نیکیاں بھی برباد ہو گئی ہوں, قبر میں بھی اندھیرا آ چکا ہو. مسجد میں آئیے تو قفل مدینہ لگا کر آئیے, اپنے جسم کو پاک کیجئے, اپنے کپڑوں کو صاف کیجئے, اپنے منہ کو صاف کیجئے, اور پھر رب سے یہ تمنا کیجئے مولا اپنا ظاہر تو صاف کر کر آ گیا ہوں, تیرے گھر میں تیرا مہمان بن کر آ گیا ہوں, اے میرے رب اپنے گھر کی برکت سے میرے باطن کو بھی صاف کر دے, میرے دل کو بھی اجیالہ کر دے, اس دل کی گندگی کو بھی دور فرما دے. اگر یہ کانسیپٹ ہوگا, یہ انداز ہوگا اللہ کے گھر میں حاضری کا, تو یہاں سے برکتیں لے کر, یہاں سے تحائف لے کر جائیں گے. آخر میں یہ بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ذرا سوچئے تو صحیح, آج میں دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جاؤں, کسی دنیا کے سیٹھ کے گھر جاتے ہیں, واپسی میں وہ انعام سے نوازتا ہے, وہ تحفے دے کر بھیجتا ہے. بڑے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے ان کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کا مہمان اس کے گھر میں آ جائے اور خالی ہاتھ واپس جائے؟ ارے نیت اچھی لے کر آئیے, یہاں سے جھولی بھر کر لے کر جانے کی نیت لے کر آئیے, ضرور عطائیں ہوں گی, ضرور برکتیں ملیں گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ حدیث میں یہ موجود ہے آنے والا رب کا مہمان ہے اور مہمان کا میزبان جو ہے اس کی مہمانی کرتا ہے. ارے ہم مہمان بننا تو سیکھیں, ہمیں آداب تو آنے چاہیے. ہم جھولی پھیلا کر تو آئیں, سر جھکانے کے لیے تو آئیں, پھر دیکھیں کیسی عطائیں لے کر لوٹتے ہیں. اور اگر کوئی شخص مہمان کے گھر میں, مہمان جو ہے وہ میزبان کے گھر میں جا کر میزبان کے گھر کے آداب ہی نہ بجا لائے اور پھر توقع رکھے کہ مہمان اس کی عزت, میزبان اس کی عزت کرے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں بھی کسی کے گھر جاتے ہیں, اس کے گھر کی توڑ پھوڑ کر دیں, اس کے گھر میں شور شرابہ کر دیں, اس کے گھر میں جا کر اس کی عزت نہ کریں, تو کون پھر مہمان کی عزت کرتا ہے؟ تو آئیے, ضرور آئیے, بار بار آئیے, مگر عزت و تکریم کے ساتھ آئیے, مسجد کے آداب کے ساتھ آئیے, سر جھکاتے ہوئے آئیے, ہو سکے تو آنسو بہاتے ہوئے آئیے, اور پھر دیکھیے کیسی جھولیاں بھری جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کے آداب پر چلنا نصیب فرمائے, مسجد کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. حدیث پاک میں جو ہم نے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. مولا کریم اس مسجد میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائیوں نے مسجد کے لیے حصہ ملایا ہے, مالک کریم ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. ان مسجدوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے اور مسجدوں میں ہمارا دل لگا دے, ہمارا قلب مسجد میں ایسے ہو جائے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قلب کی بے چینی کو ہمیں مسجد کے اندر بچائے رکھے, جب جب اس کے گھر میں آئیں قلب کو قرار نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مسجد بھرو تحریک, آپ نے دنیا میں تو سنا ہوگا کہ جناب جیل بھرو تحریک ہوتی ہے. دعوت اسلامی یہ دنیا کی واحد تحریک ہے کہ وہ مسجد بھرو تحریک چلاتی ہے, لوگوں کو روڈوں سے پکڑ پکڑ کر نیکی کی دعوت دے کر گھروں سے صدائے مدینہ لگا کے فجر کے اندر مسجد کے اندر لانے والی تحریک, یہ دعوت اسلامی ہے. ہم نے کئی ایسے واقعات سنے, کئی ایسی باتیں سنی ہیں کہ لوگوں نے آ کر بتایا کہ میں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, میں عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, اتنے سال ہو گئے میں مسجد میں نہیں جاتا تھا, آج وہ مسجد کی پہلی صف کے نمازی بن چکے ہیں. نہیں بلکہ ایسے بھی دیکھے کہ جو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے آج مسجدوں کے امام بن چکے ہیں. یہ دعوت اسلامی کے ماحول کا کرم ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ بھی اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے. یہ ماحول ہمیں زندگی گزارنے کے آداب بتاتا ہے. کبھی مسجد کے آداب سیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی والدین کے آداب سیکھتے ہیں, کبھی تجارت کے آداب سیکھتے ہیں, کبھی بول چال کے آداب سیکھتے ہیں, کبھی چلنے پھرنے کے آداب سیکھتے ہیں, کبھی کھانے کے آداب سیکھتے ہیں, تو کبھی یہ سیکھتے ہیں سونا کیسے چاہیے, مسلمان کو اٹھنا کیسے چاہیے. یہی وہ ماحول ہے جو زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات ہمیں دیتا ہے, ہمیں یہ پروسپیکٹس دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے, آقا کے غلام کو کیسا ہونا چاہیے. پچھلے دنوں جناب کچھ لوگوں نے, کچھ گستاخان رسول نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ عاشقان رسول کی ایسی جماعت ہے جو سرکار کی ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتی. ارے یہ گستاخ کتنی بھی کوشش کر لیں سرکار کے چرچے کو کم نہیں کر سکتے. سرکار کے مرتبے کی کیا بات ہے, امام اہل سنت سے پوچھئے کیا خوب لکھتے ہیں, تو گھٹائے سے
سے کسی کے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا تیرا، اور میرے آقا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اگر جواب دینا ہے گستاخان رسول کا تو پریکٹیکلی جواب دیجئے، اور وہ پریکٹیکلی جواب کیا ہے کہ تم میرے آقا کی معاذ اللہ گستاخانہ خاکے بناتے ہو۔ ارے ہم میرے آقا کے خاکہ مبارک یعنی میرے آقا کے چہرہ انور جیسا مسلمانوں کا ہر چہرہ بن جائے گا، ایک چہرے کو بگاڑنے کی تم کوشش کر رہے ہو۔ ہم ایسا پریکٹیکلی جواب دیں کہ لاکھوں مسلمان مصطفیٰ کریم کے عمل پر، ان کی سنتوں پر پریکٹیکلی عمل کرنے والے بن جائیں، ایسے بن جائیں کہ ایک شاعر لکھتا ہے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات والی میں، یا رسول اللہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات والی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو ایسے بن جائیے کہ جو آپ کو دیکھے وہ پہچان لے کہ یہ مصطفیٰ کریم کا غلام جا رہا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، یہ آقا کا غلام ہے، اس کے سر پر امامہ ہے، ہاں ہاں یہ نبی ہاشمی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ارے اس کے بال تو سنتوں والے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کا دیوانہ ہے، اس کا لباس انگریزی فیشن والا نہیں بلکہ پیارے آقا کو سفید کپڑے پسند تھے، یہ سفید لباس پہن کر گھومتا ہے۔ تو ایسا پریکٹیکلی جواب دیجئے۔ آج اس مسجد کی تعمیر کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو عطا کی ہے، آئیے شکرانے میں نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد ہمارے چہرے پر داڑھی شریف سجی رہے گی، سرکار کی سنت امامہ سر پر سجائے رہیں گے۔ بالخصوص جو علاقے کے اسلامی بھائی ہیں ان کو تو شکرانے میں صحیح بات کر رہا ہوں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ جناب آپ کے علاقے میں ایک ہاسپٹل بن جائے، لوگ خوش ہوتے ہیں، یار علاج کی سہولت ہو گئی ہمارے علاقے میں، بڑا اچھا ہو گیا ہے، ہمارے علاقے میں روڈ بن گیا، فون کرتے ایک دوسرے کو مبارک ہو پل بن گیا ہے، کیا ہو گیا علاقے میں بڑی آسانی ہوگی، بڑا خوبصورت روڈ بن گیا ہے، ہمارے علاقے میں پی ایم ٹی لگ گئی ہے، اب جناب لائٹ کم جائے گی، ہمارے علاقے میں جناب یہ فیسلٹی آ گئی، یہ فیسلٹی آ گئی۔ خدا کی قسم ساری دنیا کی فیسلٹیز ایک طرف اور رب کا گھر ایک طرف، وہ جگہ جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر دنیا میں کوئی زمین کا ٹکڑا رب کو مقبول ہے، رب کو محبوب ہے تو وہ مسجد ہے۔ ارے دنیا میں سب سے سپیریئر جگہ جو ہے وہ آپ کے محلے میں آ چکی ہے، یہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے، آپ کا دل جھوم اٹھنا چاہیے۔ تو آج شکرانے میں نیت کیجئے کہ رب نے وہ مقبول، وہ محبوب، وہ مبارک جگہ ہمارے محلے میں عطا کی ہے، اس کے شکرانے میں انشاءاللہ ہم سب 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔